قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی بلیغ انداز میں ہمیں نصیحت کی، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور ہمارے دل کانپنے لگ گئے۔ ہم نے کہا: یا رسول اللہ، یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کر رہا ہو، تو آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نیکی کی بات کو توجہ سے سننا اور فرما برداری بھی کرنا، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام ہی کو امیر بنا دیا جائے، اور یاد رکھو تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات دین میں دیکھے گا، تو اس موقع پر تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور میرے خلفائے راشدین جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا، اور تم دین میں نئی نئی باتیں گھڑنے سے اپنے آپ کو بچانا، بے شک دین میں گھڑی ہوئی ہر بات گمراہی ہی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے دو ہی طریقے ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہی دین ہے اور یہی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو حضور کا طریقہ کسی کام نہیں آئے گا۔ مثلا کوئی آدمی سنت کے مطابق گدھے کو ذبح کرے اور پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، سب کچھ کرے، تو آپ بتائیں وہ گدھا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اللہ نے گدھے کو ہمارے لیے حلال نہیں کیا۔ اب کوئی آدمی بکری کو ذبح کرے اور اس کے پیٹ میں چھری مار دے اور کہے چلو بھئی یہ ذبح ہو گئی۔ اب بکری کو کھانے کا اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن جو ذبح کا طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اب یہ بکری حلال ہونے کے باوجود حرام ہو گئی ہے، حلال نہیں رہے گی۔ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا حکم بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو۔ یہی دین ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی دنیا آخرت میں عزت ملنے کی چیز ہے، اور اسی کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جو مثلا دو سڑکیں چل رہی ہوتی ہیں، اب جو سڑک ادھر کو جا رہی ہے وہ تو لاہور کی سڑک ہے، اور جو دوسری سڑک ہے وہ ادھر کو جا رہی ہے، وہ ملتان کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی ملتان کی سڑک پہ ہو اور لاہور پہنچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو لاہور والی سڑک پہ گاڑی جا رہی ہے وہی لاہور جاتی ہے، جو ادھر جا رہی ہے وہ لاہور نہیں جا سکتی۔ تو دو الگ الگ راستے ہیں۔ سنت کا راستہ سیدھا بندے کو جنت میں پہنچاتا ہے،
اور جو رستہ سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ سیدھا بندے کو دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ سنت چھوڑ کر چلے اور اپنے آپ کو سمجھے میں جنت میں چلا جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کتنا زیادہ سنت پر چلنے کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اس میں مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، اپنی چاہت سے کچھ نہیں کرتے تھے، بس آنکھ بند کے جو حضور نے کہا، جتنا کہا، جیسے کہا، جب کہا، اسی وقت اس کو اتنا اور ویسے ہی انہوں نے کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اکٹھے طواف کر رہے بیت اللہ کا۔ تو اب طواف میں سنت یہ ہے کہ حجر اسود کا جو کونا ہے وہاں جا کر حجر اسود کو چومیں، اس کے بعد طواف کو شروع کر دیا جائے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر اسود والا کونا چوما، پھر اس کے بعد جو اگلا کونا بیت اللہ کا آیا اس کو بھی چوما، پھر تیسرا کونا آیا اس کو بھی چوما، پھر چوتھا کونا جو رکن یمانی کا تھا اس کو بھی چوما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو عبداللہ، بیت اللہ کا کون سا حصہ ہے جو چومنے کے لائق نہیں ہے؟ یہاں کی تو مٹی بھی چومنے کے قابل ہے، میں نے اس لیے چوما۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے اے معاویہ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھا۔ کہ سچ بتاؤ کیا جب حضور نے طواف کیا تھا تو سوائے حجر اسود کے تینوں میں سے کسی کونے کو رسول اللہ نے چوما تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ پھر تم کس دین پر چل رہے ہو؟ اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہم طواف کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شکریہ ادا کیا عبداللہ بن عباس کا کہ تم نے بالکل صحیح رہنمائی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو یہ صحابہ کی ترتیب تھی کہ حضور کے طریقے سے ذرہ بھی ہٹنا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جمعے کا دن تھا۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا بنو امیہ کا، وہ جمعے کا خطبہ بیٹھ کے دے رہا تھا، جیسے عربی کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا سنت ہے، وہ بیٹھ کر ممبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ تو یہ ایک دم غصے میں آ کر کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، اس خبیث کو دیکھو کیسے بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، یہ کیوں بیٹھ کے دے رہا ہے؟ اب دیکھو بیٹھ کے خطبہ دینا سنت کے خلاف ہے، اگر عذر ہے امام سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر بیٹھا ہوا تھا تو صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور کے طریقے سے کوئی ہٹ کر کام کرے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت کا جو امام تھا یعنی جو گورنر، وہ جمعہ پڑھا رہا تھا اور جمعے کے خطبے میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا۔ اب خطبے کے اندر دعائیں مانگنا سنت ہے، حضور بھی مانگا کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، تو وہ جمعے کے خطبے میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنے لگا۔ تو انہوں نے دور ہی سے دیکھ کر کہا یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے طریقے کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بھی حضور کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، حضور کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن خطبے میں حضور ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ اب اتنی سی بات بھی صحابہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے طریقے سے ہٹ جائیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے آ کر نفل پڑھنے لگا۔ اب عید سے پہلے کوئی نفل پڑھنا سنت نہیں ہے، عید کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پہلے نہیں۔ وہ آیا نفل پڑھنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، کبھی تم یہ نفل نہیں پڑھو، بری بات ہے، اس وقت نفل پڑھنے کا حضور نے ہمیں حکم نہیں دیا، نہ حضور پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اے علی، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے دوزخ میں ڈالیں گے؟ میں نے کون سا برا کام کیا؟ نماز ہی تو پڑھی ہے۔ تو قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے لگے کہ نماز کی وجہ سے تو دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن اس وقت حضور نے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دی،
اور تو جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اس وجہ سے تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیکی وہی ہے جو حضور کا طریقہ ہے، حضور کے طریقے سے ہٹ کر نیکی کرنا وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ گورنر تھے کوفہ کے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ جی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اونچی اونچی درود شریف پڑھ رہے ہیں، کافی شور مچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے لے چلو۔ جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا اور ان کو روکا، اور روک کر کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی درود پڑھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ جو اونچی آواز میں اکٹھے ہو کر تم پڑھ رہے ہو یہ تمہیں کس نے کہا؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے کون سا کوئی غلط کام کر دیا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے ویحکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ لم تبل ثیاب رسول اللہ، ابھی تو حضور کے کپڑے بھی گھر میں میلے نہیں ہوئے، اور ابھی تو حضور کے گھر کے برتن بھی سلامت ہیں، وہ ٹوٹے نہیں، اور تم نے اللہ کے رسول کی سنت کو ابھی سے میلا کر دیا، ابھی سے دین کو توڑنا شروع کر دیا۔ کہا ہم بھی حضور کے صحابی ہیں، ہم نے حضور سے درود سیکھا ہے، اس کا طریقہ بھی سیکھا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو میں نے کبھی حضور کو کرتے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اخرجوا هذه البدع من مسجدنا، ان بدعتیوں کو ہماری مسجد سے باہر نکال دو۔ وہ کہنے لگے ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ ہم تو نیکی سمجھ کر کر رہے تھے۔ فرمانے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں اور ان کو ذرہ بھی نیکی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ طریقہ رسول اللہ والا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو میرے محترم عزیزوں، اب یہ چیز ہے جو اس روایت میں ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو قابو کر لینا، کہ جو میری سنت ہے اس پر چلو گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، اگر سنت سے ہٹ گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اب سنت کے جو اپوزٹ سڑک آتی ہے، جو مقابلے پہ چیز آتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور حضور نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، دیکھنا دین میں نئی نئی باتیں نہ شامل کر دینا۔ کیوں؟ فإن کل بدعت ضلالہ، ہر گھڑی ہوئی بات دین میں جو بدعت ہے وہ گمراہی ہی ہے، اور گمراہی بندے کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس لیے اب دیکھیں میں اور آپ سوچیں، ہم سارے کے سارے الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ اب پہلے آپ یہ بتائیں لاہوری کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی جو بندہ لاہور میں رہتا ہے اسی کو لاہوری کہتے ہیں۔ سائی والی کس کو کہتے ہیں؟ جو ساہیوال میں رہتا ہے۔ اب بندہ رہتا ہو اکاڑے میں اور کہے میں لاہوری ہوں تو کیا آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کہیں گے بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو، رہتے تم اکاڑے میں، وہ کہہ رہے میں لاہور میں ہوں۔ سنی اس کو کہتے ہیں جو صرف سنت پر چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، اور جو سنت پر نہیں چلتا اس کو بدعتی کہتے ہیں، اس کو سنتی نہیں کہتے، سنی نہیں ہے، وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ اب ایک بندہ کرے بدعتیں اور کہلائے اپنے آپ کو سنی، یہ ایسی ہے جیسے رہتا اکاڑے میں اور کہلائے اپنے آپ کو لاہوری، رہتا پاکستان میں اور کہتا جی میں امریکہ سے رہنا بڑی گل ہے۔ اب تو کرتا تو بدعتیں ہیں، پھر اپنے آپ کو سنی کس منہ سے کہلواتے ہو؟ سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلتا ہے اور کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتا۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سب سے شاندار تعریف کی۔ وہ فرماتے ہیں کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ بدعت صحابہ کے بعد شروع ہوئی ہے، صحابہ کے زمانے میں کوئی بدعت نہیں تھی، یعنی صحابی کا کوئی بھی عمل ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کے سب صحابہ عادل ہیں، سب سنت کے عاشق تھے، اور حضور نے تو یہاں حکم دیا
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے چاروں خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت پر بھی تم نے چلنا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو کچھ کریں گے وہ بدعت نہیں ہو سکتا، وہ سنت ہوگا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ میں کچھ ایسے عمل ہوئے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ مثلا تراویح، حضور نے پورا رمضان نہیں پڑھی، تراویح میں حضور نے قرآن ختم نہیں کیا، تراویح ایک امام کے پیچھے پوری مسجد کے نمازیوں نے حضور کے زمانے میں اس طرح نہیں پڑھی۔ یہ سب کام صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع ہوا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں، عثمان علی رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھے۔ اب حضور کہہ رہے ان کا کیا ہوا عمل اس کو بدعت نہ کہنا، وہ سنت ہے۔ اسی لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس کو ہم سنت کہتے ہیں کہ صحابہ نے جس عمل کو جاری کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت کے قائم مقام۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آبادی بہت بڑھ گئی مدینہ کی، انہوں نے کہا لوگ اب دیر سے آتے ہیں تو کیا کیا جائے۔ سب صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ ایک اذان جمعے کی بازار میں ہونی چاہیے پہلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ دکانیں بند کر کے جمعے کی تیاری کریں۔ دوسری اذان امام کے سامنے، وہ حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، وہ ہوتی رہے گی۔ تو اس زمانے میں جمعے کی 2 اذانیں شروع ہو گئیں اور پھر یہ سارا دین آج تک ویسے ہی چلتا آیا۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلفائے راشدین ہیں، تو حضور فرما رہے میرے خلفائے راشدین کا جو بھی عمل ہے وہ سنت ہے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ اب کوئی آدمی کہے جی 20 تراویحاں عمر دیاں بدعتاں، 2 اذاناں عثمان دیاں بدعتاں، اس کا مطلب یہ ہوا اس نے رسول اللہ کے ارشاد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور تو کہہ رہے کہ یہ سنت ہے اور وہ کہہ رہا ہے بدعت ہے۔ اب بتاؤ ہم بھائی تیری مانے کہ حضور کی مانے؟ اس لیے ایک تو یہ سمجھنے صحابہ میں کوئی عمل بدعت نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بدعت شروع ہوتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ دیکھیں رسم و رواج اور بدعت ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسم کہتے ہیں وہ کام جس کو ہم ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جسے ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اور بدعت اتنا گندا کام ہے، اتنا گندا کام ہے، میں اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، میں کوئی نہیں سناتا، ایک سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يقبل صاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، کہ جو بدعتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں کرتے، اس کی نماز قبول نہیں کرتے، اس کا صدقہ قبول نہیں کرتے، اس کا حج قبول نہیں کرتے، اس کا عمرہ قبول نہیں کرتے، اس کا جہاد قبول نہیں کرتے، اس کا نفل قبول نہیں کرتے، اس کا فرض بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس نے یہ سارے کام اپنی مرضیوں سے کیے، حضور کے طریقے پر تو کیے نہیں، پھر کہاں سے قبول ہو؟ اب دیکھو نا، مغرب کے 3 فرض ہیں، کوئی بندہ کہے نہیں جی میں تو 4 پڑھوں گا کہ میں ثواب دہی کم، 1 رکعت فالتو ہی پڑھی ہے، کوئی گناہ تے نہیں کیتا، آپ بتاؤ اس کی مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ظہر کی 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ دے، اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ دین وہی ہے جو حضور نے ہمیں دے دیا۔ اب میرے دوستو میں اور آپ سوچیں ہم کہاں چلے گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نے حضور، ایک طرف اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں، یہ کرو۔ ادھر ہماری برادری کھڑی ہے، وہ کہتی ہے اسی تاڑی برادری وہاں انج کرنا وا۔ اب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں جی مینوں معاف کرو، میں تو انہاں دی مننی ہے۔ یہی بدعتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے برادری سے کہ مینوں معاف کرو، میں اپنے نبی نو نہیں چھڑ سکتا، لیکن کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں۔ اب جہاں بھی ہم نظر دوڑا لیں ہمارے معاشرے میں رسم و رواج اور بدعات کی اتنی زنجیریں بند چکی ہیں کہ ان کو توڑنے کے لیے ہم خود تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے، غلط کام کرتے ہوئے بندے کو شرم آنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور ہم لوگ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو صحیح بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جب کوئی بندہ فوت ہو گیا،
اب تو کارڈ بھی چھپتے ہیں، اخباروں میں اشتہار بھی آتے ہیں۔ کیا اشتہار آتا ہے؟ رسم کل، کہ ابا جی فوت ہو گئے، کل ان کی رسم کل ہوگی۔ یعنی وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے بھائی، رسم ہے اور ہم نے کرنی ہے، پاویں سانو قرضہ لینا پوے، پاویں سانو گناہ ہوئے، اسی یہ کر کے ہی چھڑنے۔ پھر جی رسم چہلم، کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے سنت چہلم؟ ہر کوئی کہے گا بھائی یہ سنت نہیں ہے، یہ رسم ہے گیا۔ پھر کیوں کرتے ہیں بھائی، کیوں کرتے ہیں؟ حضور کہہ رہے علیکم بسنتی، بھائی میری سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ اگر سنت سے ہٹ گئے سمجھ لو تم جنت کے راستے سے نکل گئے۔ پھر خود کہتے ہیں کہ یہ جو سال کے بعد رسم برسی، اب برسی ہم خود مانتے ہیں یہ رسم ہے اور یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ پھر اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ بدعت بھی بن جاتی ہے۔ اب رسم کا گناہ، بدعت کا گناہ، نیکی کوئی نہیں، پیسے بھی ضائع، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی، اپنی آخرت بھی برباد کی، ہمیں کیا ہو گیا؟ میرے دوستو ہم یہ دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر حضور نے اور آپ کے صحابہ نے ان کاموں کو نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بدعتی ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کو مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ شاید کوئی دین بات کی آپ کو بتانے سے بھول گئی تھی، میں بتاتا ہوں، اے بھی دینہ تانو نہیں سی پتا ہو دو۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اب کوئی گنجائش دین کے اندر نہیں شامل ہونے کی۔ اب یہ ہم کب نکالیں گے اپنے معاشرے سے ان چیزوں کو؟ یہ میں اور آپ خود سوچیں۔ رسم ہینا مانتے ہیں کہ مہندی رسم ہے، یہ کوئی دین سنت نہیں ہے، پر کر کے ہی چھڑنے۔ رسم مایوں مانتے ہیں یہ رسم سنت نہیں ہے لیکن کر کے ہی چھوڑنی ہے۔ اب نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے، وہ اپا نہیں کرنا کبھی، وہ حال چاہی ہونا۔ دیکھو اب انگریزوں نے، عیسائیوں نے آج تک اپنے پادریوں کی عزت رکھی ہے کہ جو عیسائی کا بادشاہ کا بے نکاح بھی ہوگا، بادشاہ کی بیٹی کا نکاح بھی ہوگا، وہ چرچ میں جا کے نکاح کرتے ہیں، کبھی اپنے پادری کو اپنے گھر نہیں بلاتے۔ لیکن ہم نے دیکھو اپنے علماء کو کیسے رولا ہوا ہے حالوں کے اندر، اور انہوں کو تو اتھے آ کے نکاح پڑھاؤ۔ بھئی دولہے کو یہاں لے کر آؤ، مسجد میں 8-10 آدمی آ جائیں، یہاں نکاح پڑھوائیں، برکت بھی ہو، سنت بھی ہو، پھر جا کے حال میں اپنے کھانا وانا کھاتے رہیں، علماء کی عزت بھی رہے اور دین کا یعنی سنت کا مزاج بھی رہے۔ لیکن سب کچھ درم برم ہوا پڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب میرے محترم عزیزو دیکھو، آج ہم کم سے کم یہ نیت تو کریں۔ ایک دفعہ میں نیا اس مسجد میں آیا، اوپر کمرہ تھا میرا، میں وہاں بیٹھا ہوا عصر کی نماز کے بعد، تو مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ ادھر اذان شروع ہوئی، ایک بندہ میرے پاس آیا، نوجوان تھا، تو شاید وہ مسافر ہوگا، محلے کا نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا جی اے جڑی اذان ہوئی ہے صحیح ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ابھی تو ہو ہی رہی ہے۔ نہیں اے شروع ٹھیک ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں اس نے اللہ اکبر سے شروع کی ہے۔ نہیں انہیں اذان تو پہلے صلاۃ تا پڑھی نہیں، اے اذان ہو گئی پلا۔ میں نے کہا بیٹھے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے دین؟ ہاں جی میں ساریاں حدیث دیاں کتاباں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا جس حدیث کی کتاب کو کھولو گے، باب الاذان نکالو، اس میں حضور نے بلال کو اذان سکھائی ہے اور بلال نے حضور کے سامنے اذان دی ہے۔ وہ اذان کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ کہندا جی اوتھے تے اللہ اکبر تو شروع ہوندی تے میں کہا ایتھے بھی اللہ اکبر تو شروع ہونی، پھر اسی اپنے والوں کی کریے۔ اب دیکھو درود جب چاہیں پڑھیں لیکن اس کو نماز سے پہلے ضروری سمجھنا۔ اب یہی وہ کام ہے جس سے صحابہ منع کرتے تھے کہ نہیں کوئی نیا کام دین میں گھڑ کے شامل نہ کرنا۔ اب جب بھی اذان میں نام آئے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب حضور نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اس نے کہا تم بھی یہی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، لیکن اس وقت ہم انگوٹھے چوم کے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ایوی سنتا خدا کے بندو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ علماء نے جھوٹی حدیثوں پر موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں، جو جھوٹی حدیثیں لوگوں نے گھڑ کر حضور کی طرف ان کی نسبت کر دی۔ ان کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، انگوٹھے چومنے والی جھوٹی روایت پر تو عمل کرنا سخت گناہ ہے، پھر اس کو حدیث کہنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ
جس آدمی نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کر دی جو میں نے کہی نہیں ہوئی تھی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ کہ جو کام حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں، اس کو سنت کہنا اور اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب بھائی دیکھو، عرض یہ ہے، میں نے یہ بات صاف صاف آپ کے سامنے کھلی طور پر رکھ دی ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب کرنا کیا ہے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کم سے کم میں مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بدعتیں نہ کی جائیں، میں بری ہوں ان بدعتوں سے، خبردار میرے بچوں میرے بعد بدعتیں نہ کرنا۔ یہیں اپنے خاندان کو سدھار جاؤ، اپنی موت پر سدھار جاؤ، تاکہ آنے والی نسلیں ان بدعتوں کے سایوں سے نکل جائیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میرے پاس ایک نوجوان آیا، رونے لگا، بہت رویا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتا جی ابا جی فوت ہو گئے۔ میں نے کہا یار کوئی نہیں، اللہ تمہیں صبر دے بھائی، باپ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کہنا نہیں جی ابے دا افسوس نہیں ہے گا، وہ تا بیمار سے انہیں مرنا ہی سی۔ تو میں نے کہا پھر رو کس لیے رو؟ کہنا رونا اس واسطے ہوں تیجا ساتا چلیسواں میرے کول پیسے کوئی نہیں، میں کتھوں قرضہ پھڑا، تو رو رہا ہے بیچارہ۔ تو میں نے کہا بھائی تم نہ کرو۔ کہنا پھر میری نک نہیں رہندی۔ میں کہا جد کریں گا پھر تیری تون بھی نہیں رہنی، کیونکہ قرضے والے نے تینوں نپ لینا آ کے، تو نک ہی کٹا لا، تون نالو نک چنگی، چلو تو بندہ زندہ تو رہو۔ اب بھائی عرض یہ ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو ان رسومات میں قرضے بھی لیں، اللہ کو بھی ناراض کریں، حضور کو بھی ناراض کریں؟ آخری بات اس کے بعد ختم، اگر یہ سمجھ آ جائے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام قیامت والے دن بیٹھے ہوں گے تو فرشتے کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے، وہ حضور کی طرف آئیں گے، فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو حضور فرشتوں سے کہیں گے ٹھہرو، ہؤلاء امتی، یہ تو میرے امتی لگتے ہیں، ان کو کہاں لے جا رہے ہو، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے ان لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں گھڑ کے آپ کے دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ حضور فرمائیں گے اچھا یہ وہ لوگ ہیں؟ آپ منہ ادھر کریں گے اور فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دفع کر دو، ان کو دفع کر دو۔ یہ انجام ہے بدعت کا۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم سنی ہیں، انشاءاللہ سنی بن کر رہیں گے، سنی بن کر چلیں گے۔ اگر یہ جذبہ بن گیا تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا وہی توبہ کرے گا نا۔ جن نے کہنا میں صحیح ہوں، میں کیڑا گناہ کیتا، میں کیڑا کوئی غلط کام کیتا، نیکی دے کام کیتا، انہیں کدی توبہ نہیں کرنی۔ جو بیمار سمجھے گا وہی دوائی لینے جاتا، جیڑا کبھی مینوں بیماری کوئی نہیں انہیں ڈاکٹر کو کی لین جانا۔ اس لیے بھائی عرض ہے آج سے ہم نیت کریں، میں انشاءاللہ آج کے بعد بدعتوں میں کوئی میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے، میں نے کوئی بدعت نہیں کرنی، اور اپنی اولادوں کو وصیت کریں کہ وہ بھی بدعات کو چھوڑ دیں۔ آپ نے ختم کر دی، انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہماری سدھر جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔